ہمارے فنکاروں کو اٹھایا ہے اور جدید دنیا کی جو ٹیکنیکس ہیں، جو رنگ استعمال کیے جاتے ہیں، جو مٹیریل استعمال کیے جاتے ہیں، جو ٹولز استعمال کیے جاتے ہیں، ان کو بھی ملایا ہے اور ان سب چیزوں کا مرکب بنا کے انہوں نے اس کو ایک آرٹ کی شکل دی ہے۔ اور اس آرٹ کی وجہ سے نہ صرف یہ ہے کہ ہماری ثقافت اور ہماری تاریخ جو ہے اس کو ہم مزید بہتر طور پر اجاگر کر سکتے ہیں، اور ہمارے جو دستکار اور فنکار ہیں ان کی آمدن میں اضافہ کر سکتے ہیں، بلکہ آنے والی نسل کو بھی روشناس کرا سکتے ہیں کہ ہماری تہذیب کیا تھی، ہماری ثقافت کیا تھی۔ یہاں پر آپ کو گھوڑے کی کاٹھی بھی ملے گی، آپ کو تانگا بھی ملے گا، آپ کو سماوار بھی ملے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ماضی اور مستقبل کا ملاپ ہے، اور اس ملاپ سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے بچے بھی، ہماری نسلیں بھی فائدہ اٹھائیں گی، اور میں چاہتا ہوں کہ ایسی اور بہت ساری آرگنائزیشنز آگے آئیں اور اس عمل کو آگے بڑھائیں۔ تو میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، کیونکہ یہ ایک مشن ہے جس پہ یہ کام کر رہے ہیں۔ اب تھوڑا سا آج کل کے حالات پہ بات ہو جائے۔ میں نے سرور باری صاحب کی تقریر سنی، جو فری اینڈ فیئر الیکشن نیٹ ورک کے سیکرٹری جنرل تھے، اور ان کی تقریر سے میں سمجھتا ہوں کہ پوری قوم کو یہ جواب مل گیا کہ اپوزیشن الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں سے کیوں بھاگ رہی ہے، کیوں ان کو ان مشینوں سے ہاتھ لگاتے ہوئے کرنٹ لگتا ہے، اور کیوں یہ مشینوں کا نام لینے سے بھی گھبراتے ہیں۔ انہوں نے یہ بتایا کہ کئی پولنگ سٹیشنز میں جس حلقے کی وہ بات کر رہے تھے، ٹرن آؤٹ جو ہے وہ 100% سے بھی بڑھ گیا۔ پیریلل ووٹنگ ٹیبولیشن کی انہوں نے بات کی، اور انہوں نے کہا کہ وہاں پہ تو ڈیٹا تھا ہی نہیں، اور وہ ڈیٹا دفتروں میں بیٹھ کے بنایا گیا۔ اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینیں جو ہیں وہ الیکشن کمیشن کے اپنے اسٹریٹجک پلان کا حصہ ہیں، لیکن اس کے باوجود اس پہ کوئی خاطر خواہ بات آگے نہیں بڑھی۔ الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کے حوالے سے بہت ساری باتیں پھیلائی گئیں، جھوٹ پھیلائے گئے، من گھڑت قصے پھیلائے گئے، تاکہ عوام کو گمراہ کیا جا سکے اور لوگوں میں یہ تاثر پھیلایا جا سکے کہ یہ مشین دنیا میں استعمال نہیں ہوتی۔ اور ہر سوچنے والے شخص کے ذہن میں یہ سوال اٹھے کہ گورننس کے ہر پہلو پہ، نظام کے ہر پہلو میں ہم آج تک یہ کہتے آئے کہ جب آپ آٹومیشن لے کے آئیں گے، جب آپ ٹیکنالوجی لے کے آئیں گے تو کام شفاف ہوگا، اکاؤنٹیبلٹی بڑھے گی، ٹرانسپیرنسی بڑھے گی۔ تو یہ کیا وجہ ہے کہ ووٹنگ کے اندر جب ہم بات کرتے ہیں الیکٹرانکس کی اور ٹیکنالوجی کی، تو یہاں پر ہمارا آرگومنٹ یکایک بدل جاتا ہے؟ یہ کیسی ٹیکنالوجی ہے جس سے الیکشن کی شفافیت پہ سوال اٹھتے ہیں؟ تو لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے یہ باتیں پھیلائی گئیں۔ کچھ چیزیں میں ریکارڈ پر رکھنا چاہتا ہوں، پہلے بھی رکھی ہیں۔ الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کا استعمال ان ملکوں کو چاہیے جہاں پر جمہوریت ہے، جہاں پر الیکشن ہوتے ہیں۔ جن ملکوں میں الیکشن نہیں ہوتے وہاں پر تو ان مشینوں کو کوئی کام نہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ان مشینوں کا استعمال ان ملکوں میں ضروری ہے جہاں پر آبادی بہت زیادہ ہے، جہاں پر سکیل بہت بڑا ہے۔ اگر ایک چھوٹا سا ملک ہے کچھ لاکھ کا یا 1.5 کروڑ آبادی کا، وہاں پر تو بغیر ٹیکنالوجی کے بھی کام چل سکتا ہے۔ تو اس لیے اصل پیمانہ ان کے استعمال کا یہ ہے کہ دنیا کی کتنی آبادی ایسے ملکوں میں رہتی ہے جو الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کا استعمال کر رہے ہیں۔ ڈیموکریسی انڈیکس اگر آپ کی کبھی اس پہ نظر گئی ہو تو اس پہ یہ بتایا جاتا ہے کہ دنیا میں قریباً 49% آبادی ان ملکوں میں رہتی ہے جہاں پر یا تو جمہوریت ہے، یہاں انہوں نے ایک اصطلاح یوز کی ہے فلاٹ ڈیموکریسی، یعنی جمہوریت کی کوئی قسم وہاں پر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے 7 ارب لوگوں میں سے قریباً آدھے لوگ، یعنی کہ 3.5 ارب سے کچھ کم، ان ملکوں پہ رہتے ہیں جہاں جمہوری نظام ہے، جہاں پر الیکشنز کی اہمیت ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ
کہ جب آپ ان 3.5 ارب لوگوں کے بسنے والے ممالک کو دیکھتے ہیں تو اس میں سے 75% آبادی یعنی کہ 2.5 ارب سے زائد لوگ ان ممالک میں رہتے ہیں جہاں پر یا تو الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کا استعمال پورے ملک میں ہو رہا ہے یا ملک کے ان حصوں میں ہو رہا ہے جہاں اس کی ضرورت ہے، یا اس کے پائلٹ وہ لوگ کر رہے ہیں تاکہ اس کو بڑھایا جا سکے. اور ہم دنیا میں کسی 1 یا 2 ملکوں کی مثال لے کے جنہوں نے کسی اور وجہ سے اس کا استعمال ترک کر دیا، ہم یہ مثالیں دیتے ہیں کہ دنیا اس سے پیچھے ہٹ رہی ہے. ہم جھوٹ پھیلا رہے ہیں، ہم لوگوں کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں، ہم لوگوں سے یہ چھپانا چاہتے ہیں کہ ٹیکنالوجی سے شفافیت آتی ہے. کیا ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری عوام بیوقوف ہے، سادہ لو ہے؟ پھر یہ کہا جاتا ہے کہ ان مشینوں کا استعمال بڑا مشکل ہے، اس کے لیے آئی ٹی ایکسپرٹ چاہیے اس کو چلانے کے لیے. آپ مجھے یہ بتائیں، پی ٹی اے کا ڈیٹا یہ بتاتا ہے کہ آپ کا آدھا ملک قریباً 9-10 کروڑ لوگ 3G 4G سبسکرائبر ہیں، اسمارٹ فون یوز کر رہے ہیں. کیا ہر شخص جو اسمارٹ فون یوز کر رہا ہے اس کے ساتھ ایک آئی ٹی ایکسپرٹ بٹھانا پڑتا ہے؟ یہ کیسی لاجک ہے؟ پی ٹی اے کا ڈیٹا یہ بتاتا ہے کہ 3/4 آبادی پاکستان کی 2023 تک اسمارٹ فون پر چلی جائے گی. اب آپ مجھے بتائیں کہ جو شخص اسمارٹ فون استعمال کر سکتا ہے جس میں ہر طرح کی اپلیکیشن ہے، کیا وہ ایک سادہ سی مشین استعمال نہیں کر سکتا جس میں صرف ووٹ کاؤنٹنگ ہونی ہے؟ پھر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو مشینیں ہیں یہ ہیک ہو جائیں گی. ایک مشین کو ہیک کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس مشین سے آپ کا رابطہ ہو، یا وہ انٹرنیٹ سے کنیکٹڈ ہو، یا وہ بلوٹوتھ سے کنیکٹڈ ہو، یا کسی اور چیز سے کنیکٹڈ ہو. اگر اس مشین کا تعلق ہی کسی چیز سے نہیں ہے، اس میں کوئی نیٹ ورک نہیں ہے، کوئی انٹرنیٹ نہیں ہے، تو آپ نے اس کو کیا ہوا کے زور پہ ہیک کرنا ہے؟ تو یہ اس قسم کی لاجک جو ہے اس سے عوام کو بہکایا نہیں جا سکتا. اور سب سے اہم بات یہ ہے، جو لوگ دھاندلی کا الزام لگاتے ہیں، آپ لوگوں نے اس کے بارے میں حکومت کی جاری کردہ ویڈیوز بھی دیکھی ہوں گی، لیکن عوام کو یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ اس کے اندر ایک بہت ہی اہم جزو ہے، اور وہ ہے ویریفائڈ پیپر آڈٹ ٹریل کا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ مشین پر ووٹ ڈالیں گے تو ساتھ ہی پرنٹر سے ایک صفحہ نکلے گا. اس صفحے کے اوپر آپ کا ووٹ پرنٹڈ ہوگا اس انتخابی نشان کے سامنے جس کو آپ نے ووٹ دیا ہے، اور آپ دیکھ سکیں گے کہ میں نے جس نشان کو ووٹ دیا ہے کیا اس نے صحیح پرنٹ کیا ہے. اس کے بعد آپ وہ پیپر لے کے طے کر کے پہلے کی طرح وضع کردہ نظام کی طرح اس کو بیلٹ باکس میں ڈال دیں گے، اور وہ پیپر بھی محفوظ رہے گا. اور اگر کسی کو کوئی شک ہوگا، کہیں غلطی کا احتمال ہوگا، تو وہ بیلٹ باکس اور وہ سارا ریکارڈ کھولا جائے گا اور اس کی ویریفیکیشن ہو جائے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہترین نظام شاید نہیں ہو سکتا، اور اپوزیشن کی جماعتوں کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ 21ویں صدی میں اگر وہ دھاندلی کرنا چاہتے ہیں تو 18ویں صدی کے طریقے تو اب نہیں چلیں گے. اب شاید ان کو بھی انوویشن کرنی پڑے گی اگر وہ اسی طرح سے الیکشن جیتنا چاہتے ہیں جیسے وہ الیکشن جیتتے آئے ہیں. 2013 کے الیکشن پہ بہت بات ہوئی، اور سرور باری صاحب کی جو میں نے آپ سے ذکر کیا وہ بھی ریکارڈ پہ ہے. تو میرے خیال میں یہ وقت تو اپوزیشن کے اپنے گریبان میں جھانکنے کا ہے کہ وہ خود یہ سوچیں کہ ان کو مشینوں کا نام لیتے ہی پسینہ کیوں آتا ہے. شکریہ. اچھا صاحب یہ بتائیے گا کہ ایم اے 133 کا بھی الیکشن آ رہا ہے، آگے بلدیات کے الیکشن بھی آ رہے ہیں، تو کیا پنجاب لاہور میں ترجمان پنجاب حکومت حسان خاور میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ اپوزیشن ای وی ایم مشین کے استعمال سے کیوں بھاگ رہی ہے. سرور باری کے بیان سے سب کچھ واضح ہو گیا ہے. انہوں نے قانون دیا ہے اور الیکشن کمیشن کو یہ چاہیے کہ وہ اس قانون کی روشنی میں اب آگے ای وی ایم کے اوپر عمل درآمد یقینی بنائیں، اور 2023 کا الیکشن جو ہے وہ کمپلیٹلی مکمل طور پر ای وی ایم کے ذریعے ہو. اس سے پہلے اگر ان کو کوئی پائلٹ وغیرہ کرنے ہیں تو وہ کر لیں. یہ کوئی ایسی مشکل ٹیکنالوجی نہیں ہے کہ اس کے لیے آپ کو بہت لمبے پائلٹ کرنے پڑیں. باقی ممالک کی مثال ہمارے سامنے ہے. ہندوستان نے 20 سال لگائے سیکھنے میں، اور اب وہ ٹیکنالوجی ان کے پاس بھی مکمل ہے. دنیا کے باقی ملک جس میں برازیل ہے، روس ہے، امریکہ ہے، انڈونیشیا ہے، وہاں پہ یہ ٹیکنالوجی میسر ہے. بعض لوگ یہ لاجک دیتے ہیں کہ ہندوستان کو 20 سال لگے تو ہم کیسے کر سکتے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایڈیسن کو بلب ایجاد کرتے کتنے سال لگے،
دنیا کو گاڑی ایجاد کرتے کتنے سال لگے، کیا ہم نے اس پورے ارتقائی عمل سے گزرنا ہے یا جو ٹیکنالوجی دنیا میں موجود ہے اس کو یوز کرنا ہے اور اس کو استعمال کرنا ہے؟ تو یہ ٹیکنالوجی دنیا میں مکمل طور پہ میسر ہے اور آسانی سے میسر ہے، اس کو استعمال کریں اور اس کو ممکن بنائیں۔ اچھا سر، بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے کیوں نہیں ابھی تک سر جو ہے تاریخ دی جیسے کہ کیونکہ جو ہے حکومت جو ہے سر وہ اپوزیشن جو ہے اس حوالے سے کہہ رہی ہے کہ ایک کے بعد ایک تاریخ دی جاتی ہے، اور کے پی کے اندر بھی اور سندھ کے اندر بھی سر، تو کب تک جو ہے اس کا آپ سمجھتے ہیں کہ حتمی طور پر یہ انتخابات ہوں گے؟ دیکھیں، پنجاب میں ہمارا پورا ارادہ ہے، انشاءاللہ ہم مارچ میں یہ الیکشن کرائیں گے اور ہماری پوری تیاری ہے، اور میں نے آپ کو بارہا بتایا ہے کہ اس ملک میں اگر کوئی سیاسی لیڈر بلدیاتی انتخابات کا علم بردار ہے تو اس کا نام عمران خان ہے، اگر کوئی جماعت بلدیاتی انتخابات کے پیچھے کھڑی اور اس کے نظام کے پیچھے کھڑی ہے وہ تحریک انصاف ہے۔ تو ہمارا جو ٹائی ہے اس کے ساتھ، ہماری جو کمٹمنٹ ہے بلدیاتی نظام کے ساتھ، وہ سب کے سامنے ہے، اور انشاءاللہ ہم وقت پر الیکشن کرائیں گے اور سب دیکھیں گے، اور اپوزیشن کو چاہیے کہ اس کی تیاری کرے اور میدان میں اترے۔